السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بیان کریں گے۔ جیل سے بادشاہت تک کا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے زنا کی تہمت کیوں لگائی؟ زلیخا مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی اور اپنے نکاح سے قبل اس نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو بادشاہ نے انہیں ان کے وزن کے برابر سونا دے کر خرید لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں لے آیا تھا، اور محل میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام پل کر جوان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے دو حصے کیے، ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹ دیا، دوسرا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت نوجوان تھے اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی اسیر ہو گئی اور گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن پاک میں احسان القصص کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب قصوں میں پیارا قصہ کہا ہے۔ زلیخا اپنی شادی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھ چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی اسیر تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر رکھنے لگی تھی اور انہیں بہکانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور پھر ایک مرتبہ زلیخا نے ایک گندی چال چلی۔ زلیخا نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستہ اختیار کیا، اور پھر زلیخا نے دھوکے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا لیا، اور اس کمرے کے 7 دروازے تھے۔ 7 دروازوں کو زلیخا نے باہر سے بند کروا دیا اور ان پر تالے لگا دیے، اور پھر زلیخا نے دھوکے سے انہیں بلایا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں پہنچے تو کمرے کے باہر سے دروازوں کو بند کر دیا، اور پھر زلیخا اندر آئی، اور پھر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے لگی اور انہیں زنا کی طرف بلانے لگی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، توبہ توبہ، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا، اور پھر زلیخا نے اپنے بت کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس پر ایک کپڑا ڈال کر کہا کہ اب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ، توبہ توبہ، تم نے اپنے بت پر پردہ ڈال دیا ہے، لیکن میرا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہر چیز کو دیکھنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور میں گناہ کی طرف ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑنے لگے، اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے، زلیخا آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ جیسے
سے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کے قریب پہنچتے، دروازے کی طرف بڑھتے، دروازے پر لگے ہوئے بڑے بڑے تالے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنے آپ کھلنے لگ جاتے اور حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھتے اور دروازے کے تالے اپنے آپ ہی کھل جاتے اور پیچھے سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑ ڈالا اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے تو بادشاہ اور کچھ لوگ باہر کھڑے تھے اور بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، تو زلیخا بہت زیادہ ڈر گئی کہ اب وہ پکڑی جائے گی اور پھر زلیخا کہنے لگی، اے میرے بادشاہ، یوسف علیہ السلام نے مجھے دھوکے سے میرے کمرے میں لے آئے ہیں اور مجھے گناہ کی طرف بلایا ہے اور میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر آئی ہوں۔ پھر بادشاہ نے غصے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ تو میرے آقا ہیں، آپ ہی مجھے اس محل میں لے کر آئے ہیں اور آپ کی ملکہ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ سے زلیخا کہنے لگی، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ تو بادشاہ نے کہا، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو جھولے میں جھول رہا تھا اور تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرا گواہ بنے گا۔ تو بادشاہ نے بچے کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا، بھلا 6 ماہ کا بچہ بھی کبھی بات کر سکتا ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی اور 6 ماہ کے بچے کے لب بول پڑے اور بچے نے کہا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس میں زلیخا کی غلطی ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو بادشاہ سے زلیخا منت سماجت کرنے لگی کہ وہ بدنام ہو جائے گی کہ وہ ملکہ ہونے کے باوجود بھی غلام کے پیچھے پڑی ہے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔ اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، لیکن جب بادشاہ کا آخری وقت آیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے مصر کا اگلا بادشاہ مقرر کر دیا، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب زلیخا کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور کہیں دور پر چلی گئی، اور پھر کچھ سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک گلی سے گزر ہوا تو پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ کیسا ہے وقت کا کھیل، جس نے غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو غلام کر دیا۔ اور زلیخا یہ کہہ کر رونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو زلیخا نے ہاں میں جواب دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو
معاف فرما دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی جوانی اسے پھر سے لوٹا دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہو گیا، اور زلیخا کی محبت نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ محبت کا صحیح راستہ نکاح ہے اور صحیح راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔